ابن شماسہ مہری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے تھے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلاں بات کی بشارت نہ دی تھی؟ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا، جو کچھ ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں 3 درجوں یعنی مرحلوں میں رہا۔ پہلا یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ بغض کسی کو نہ تھا، اور نہ اس کی نسبت کوئی اور بات زیادہ پسند تھی کہ میں آپ پر قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ دوسرے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بڑھایا، کہا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، یہ شرط کہ مجھے معافی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو جو اس سے پہلے کے تھے، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے تھے، اور حج ان سب گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ میں آپ کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں بتا نہ سکوں گا، کیونکہ میں آپ کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا۔ اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا، ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی۔ میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا۔ جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، نہ ہی آگ ساتھ ہو، اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر دعا کرتے ہوئے ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 321۔